وہ کون سے 3 ارب شہزادے ہوں گے جو خانہ کعبہ کا دفن شدہ خزانہ نکالیں گے، اور ان شہزادوں پر کس صورت میں عذاب نازل ہوگا؟ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں قیامت اور قیامت کے نزدیک ہونے کے بارے بہت ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک ایسی پیش گوئی سامنے آئی ہے جس نے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں آخر عرب میں سے ہی ایک فتنہ کیسے اٹھ سکتا ہے جو خود خانہ کعبہ پر حملہ آور ہونے کی جسارت کرے گا۔ البتہ یہ ایک حقیقت ہے، اور جس حدیث کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس حدیث کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آخری وقت میں ہم مسلمانوں کا ایمان قدر کمزور ہو جائے گا، اور خاص طور پر عرب کے علاقے اور وہاں کے رہنے والے باشندے اس طرح سے ایک بھیانک آزمائش کی لپیٹ میں لے لیے جائیں گے جو نہ صرف ان کے ایمان کے لیے تباہ کن ہوگی بلکہ ان کے جان و مال کے لیے بھی نہایت تباہ کن ثابت ہوگی۔ وہ کون سا عرب شہزادہ ہوگا جو کعبہ شریف پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور تب اسے مہدی کس طرح سے روکیں گے؟ وہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی کو سزا دینے کے لیے روانہ ہوگا، لیکن زمین پھٹ جائے گی اور وہ لشکر زمین میں غرق ہو جائے گا؟ اور وہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی کی مدد کے لیے نکلے گا، لیکن اس لشکر میں کمزور ایمان والے لوگ بھی موجود ہوں گے جو کسی وقت بھی خطرہ بن سکتے ہیں؟ دوستو، یہ تمام باتیں ہماری آج کی اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی، اور ہماری آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت نہیں آئے گی کہ یہاں تک عرب میں مختلف خلیفوں کے 3 بیٹے یعنی 3 خلافتوں کے 3 شہزادے کعبۃ اللہ کے نیچے سے دفن خزانے کی ملکیت کے بارے میں جھگڑا نہ کریں، اور ان کے درمیان ایک خون ریز جنگ نہ چھڑ جائے۔ آگے چلنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں، خانہ کعبہ شروع سے ہی اس طرح نہیں تھا جس طرح ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ اماں ہاجرہ علیہ السلام نے مکہ شہر کے آس پاس رہنا شروع کیا تو اس وقت بنو جرم نام کا ایک قبیلہ اماں ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں آباد ہوا، کیونکہ اس کے پاس زمزم کا کنواں موجود تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، ایک دن وہ آیا جب قریش کے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے 20 صدیوں بعد بنو جرم کو مکہ شہر سے مار بھگایا۔ بنو جرم شکست کھا کے بھاگنے سے پہلے اپنا تمام خزانہ جس میں کعبۃ اللہ کا خزانہ بھی شامل تھا وہ زمزم کنویں کے پاس اور خانہ کعبہ کے درمیان کسی خفیہ مقام پر اس طرح دفن کر گئے کہ اس کا سراغ نہ لگایا جا سکا۔ ان کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ پر دوبارہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا، اور جب ہم دوبارہ آئیں گے تو اس خزانے کو نکال لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور مکہ مستقل طور پر قریش کے قبضے میں چلا گیا۔ کعبۃ اللہ کا یہ خزانہ جس میں کعبۃ اللہ کے لیے وقف کیے گئے مختلف ادوار میں سونے چاندی کے بڑے بڑے حصے شامل ہیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا خزانہ نہیں ہے۔ اس خزانے کی مالیت اچھی خاصی ہے، اور چونکہ یہ لوگوں نے اپنی مرضی سے کعبۃ اللہ کے نام پر وقف کر دیے ہیں تو اس خزانے کو کسی بھی طرح سے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، اور نہ ہی اسے کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اس خزانے کی چند چیزیں کعبۃ اللہ کے اندر فرش میں بھی دفن ہیں، لیکن انہیں بھی چھوا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ یہاں مختلف ہتھیار بھی دفن ہیں جو چاندی اور سونے کی ملاوٹ سے بنائے گئے ہیں، جبکہ کچھ ہتھیار لوہے سے بنائے گئے ہیں۔ اس طرح یہ خزانہ قدیم ہونے کے لحاظ سے بھی بے حد قیمتی ہے، اور قدیم دھاتوں کی وجہ سے اچھا خاصا بیش قیمت بھی ہے۔ اس وقت عالم عرب کی صورتحال کسی بھی عقل مند انسان کی نظروں سے چھپی نہیں ہے۔ ایک طرف تو عرب میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیا جا رہا ہے، دوسری طرف عرب کے علاقے میں مختلف حکومتیں تیزی سے ختم ہوتے ہوئے دنیا میں اپنے اثر و رسوخ اور شہزادوں کی فضول خرچیوں سے کم پڑتے خزانوں کی وجہ سے شدید پریشان ہیں۔ وسائل کی کمی ہمیشہ دنیا میں جنگ کا سبب بنتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں واضح اشارہ موجود ہے کہ عالم عرب کی مسلم حکومتیں بجائے اس کے کہ وہ وسائل کا انتظام کسی جائز اور حلال طریقے سے کریں، وہ کعبۃ اللہ کے خزانے پر نظر رکھ رہی ہیں، اور یوں کعبۃ اللہ کا تقدس بھی پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عرب کی مختلف خلافتوں کے یہ 3 شہزادے کون ہو سکتے ہیں، اس بارے میں زیادہ قیاس آرائیاں تو نہیں کی جا سکتی، البتہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس وقت حرمین شریفین کس کے قبضے میں ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ سعودی حکومت جو آل سعود کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، مکہ کی شریف فیملی جو برسر اقتدار تھی، اس کو اقتدار سے ہٹا کر حکومت سنبھالنے والا یہ خاندان چاہے جیسی بھی تاریخ رکھتا ہو، لیکن اب تک اس خاندان نے مکہ مکرمہ
اور مسجد نبوی کی حفاظت میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ البتہ گزشتہ چند برسوں سے اسلام کے لیے کی گئی تمام خدمات یہ خاندان اپنے ہاتھوں سے ڈبو چکا ہے۔ پچھلے چند برسوں سے سعودی عرب میں حکومت کرنے والے پرنس محمد بن سلمان سعودی تاریخ کے سب سے زیادہ لبرل اور آزاد خیال مسلمان حکمران، جو اپنی پالیسیز اور حرکتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں متنازع ہو چکے ہیں۔ یہ سعودی شہزادہ مال و دولت کے لحاظ سے بھی سعودی خاندان میں سب سے زیادہ امیر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سعودی عرب کو مالدار بنانے کے لیے بھی پرعزم ہے، اور اس مفاد کے حصول کے لیے اس شہزادے نے فلسطینی مسلمانوں کے خون سے بھی غداری کی ہے اور عالمی طاقتوں کو ان کا خون سستے داموں بیچ کر اپنے مفادات حاصل کیے ہیں۔ اگرچہ یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پرنس محمد بن سلمان ہی شاید وہ شہزادے ہوں گے جو کہ کعبۃ اللہ کا دفن شدہ خزانہ نکالنے کی کوشش کریں گے، اور اس چکر میں خانہ کعبہ کے تقدس میں حرف آ جائے۔ دیگر دو شہزادے کون ہوں گے، اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کی بابت حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب ایسا ہوگا تو مکہ اور مدینہ میں خوف اور انتشار پھیل جائے گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ایک آدمی جس کا نام محمد ہوگا وہ مدینہ میں موجود ہوگا، اور اس انتشار کے باعث مدینہ سے نکل کر مکہ میں آ جائے گا۔ حدیث میں اس بات کی بابت اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ شخص بعد میں مہدی کے نام سے مشہور ہوگا۔ یہ کوئی بہت زیادہ پارسا اور متقی شخص نہیں ہوگا، اور نہ ہی مسلمانوں کی امامت سنبھالنے کا جذبہ رکھتا ہوگا۔ اس کی چند خصوصیات کی وجہ سے مکہ میں موجود چند علماء کرام جنہیں اللہ نے اپنے علم میں سے علم دیا ہوگا، وہ اسے پہچان لیں گے اور زبردستی رکن ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ دوستو، اسی رات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے امام مہدی کے دل و دماغ کو مکمل طور پر مسلمانوں کی جانب پھیر دیں گے، اور وہ مسلمانوں کی امامت کا بیڑا اٹھا لیں گے۔ اگلے روز امام مہدی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خائف ہو کر عرب کے مسلمان اور شام سے آنے والے ایک لشکر میں اتحاد ہو جائے گا، اور شام سے آنے والا وہ لشکر تیزی سے مکہ کی جانب بڑھے گا تاکہ امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کی سرکوبی کر سکے، مگر یہ لشکر صحرا کے خوفناک طوفان میں پھنس کر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد شام کے لوگ ایک لشکر کی صورت میں دوبارہ مکہ کی طرف آئیں گے اور امام مہدی کے ہاتھ پر رکن ایمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کر لیں گے۔ اس کے بعد مشرق سے ایک لشکر جو خراسان سے نکلے گا اور کالے جھنڈوں پر مشتمل ہوگا، وہ بھی امام مہدی اور اس کی نصرت کے لیے آئے گا، اور امام مہدی کی قیادت میں یہ تمام لشکر اکٹھے ہوں گے۔ اس دوران دجال کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور امام مہدی ان تمام عرب لشکروں کو بھی شکست دیں گے جو خانہ کعبہ پر قبضہ کر کے یہاں کا خزانہ نکالنا چاہیں گے۔ ناظرین، حدیث کے الفاظ میں یہ وقت عرب کے ان کمزور ایمان لوگوں کے لیے بے حد مشکل ہوگا۔ امام مہدی کا لشکر ان عربوں کو چن چن کر قتل کر دے گا جو کسی بھی لحاظ سے خانہ کعبہ کی حرمت اور تقدس کا خیال ذہن میں نہ رکھتے ہوئے یہاں کا خزانہ نکالنا چاہے گا۔ مکمل طور پر یہ حالات کس طرح وقوع پذیر ہوں گے، اس کا اندازہ تو ظاہر ہے آنے والے وقت میں ہی ہوگا۔ البتہ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت عرب مسلمانوں کی حالت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی حرمت کے لیے کچھ بھی کر